آج ان بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا۔ آپ ذرا پہلے یہ سمجھیے کہ یہ قرآن ہے کیا؟ میں تو اس قرآن کے بارے میں یہ کہتا رہتا ہوں، یہ قرآن، یہ کتاب فقط کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کتاب ہدا ہے۔ یہ کتاب فقط کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب فقط کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کتاب راحت ہے۔ یہ کتاب فقط کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کتاب رحمت ہے۔ یہ کتاب فقط کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کتاب شفا ہے۔ یہ کتاب فقط کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کتاب ثواب ہے۔ یہ کتاب فقط کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کتاب انقلاب ہے۔ یہ کتاب آئی تو انقلاب آیا۔ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کتاب کتاب انقلاب ہے، بلکہ میں آپ کو اس کتاب پہ نازل ہونے سے پہلے والے زمانے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کتاب نہ تھی، زمانے کے اندر اندھیرا تھا، زمانے کے اندر تاریکی تھی، زمانے کے اندر ظلم تھا۔ جب یہ کتاب آئی، اندھیرا اجالے میں بدل گیا۔ جب یہ کتاب آئی، تاریکی روشنی میں بدل گئی۔ یہ کتاب نہ تھی تو جہان کے اندر فکر تھا، یہ کتاب نہ تھی جہان کے اندر کذب تھا۔ یہ کتاب آئی، جہان سچائی میں بدل گیا۔ یہ کتاب نہ تھی، اس وقت زمانے کے اندر بے حیا لوگ رہتے تھے۔ یہ کتاب آئی تو ایسے بحیا پیدا ہوئے کہ ان کے حیا سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ یہ کتاب نہ تھی تو جہان کے اندر بزدل لوگ رہتے تھے۔ یہ کتاب آئی، ایسے جرأت مند پیدا ہوئے جنہوں نے ایک ہی دن میں قلعہ خیبر کو فتح کیا۔ یہ کتاب نہ تھی، میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، ابو بکر تب بھی تھا، لیکن فقط ابو بکر تھا۔ یہ کتاب آئی، ابو بکر نے سینے سے لگائی، اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ کتاب نہ تھی، عمر تب بھی تھا، لیکن عمر ابن خطاب تھا۔ یہ کتاب آئی، عمر نے سینے سے لگائی، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ یہ کتاب نہ تھی، عثمان تب بھی تھا، لیکن عثمان ابن عفان تھا۔ یہ کتاب آئی، عثمان نے سینے سے لگائی، اللہ نے سخیوں کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ کتاب نہ تھی، علی تب بھی تھا، لیکن علی ابن ابی طالب تھا۔ یہ کتاب آئی، علی نے سینے سے لگائی، اللہ نے علی المرتضیٰ شیر خدا بنا دیا۔ یہ کتاب نہ تھی، معاویہ تب بھی تھا، لیکن معاویہ بن سفیان تھا۔ یہ کتاب آئی، معاویہ نے سینے سے لگائی، اللہ نے کاتب قرآن، کاتب وحی بنا دیا۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، یہ کتاب نہ تھی، بلال تب بھی تھا، لیکن حبشہ کا عام غلام تھا۔ وہ بلال جسے جانتا بھی کوئی نہ تھا، وہ بلال جس سے واقف بھی کوئی نہ تھا، وہ بلال جس کا تعارف جہان میں نہ تھا، ایک عام غلام تھا۔ یہ کتاب آئی، بلال نے سینے سے لگائی، اللہ نے بلال کو وہ شان عطا فرمایا، دنیا دیکھتی رہ گئی۔ یہ کتاب آئی، انقلاب لے کر آئی۔ انقلاب کیسے آیا؟ وہی بلال جو مکہ کی گلیوں میں ایک غلام کی حیثیت سے چلتا ہے، وہ بلال جو حبشہ کی دھرتی پر ایک غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ جب یہ کتاب نازل ہوتی ہے، بلال سینے سے لگاتا ہے، وہی بلال جو مکہ کا رہنے والا ہے، جو حبشہ کا رہنے والا ہے، جو عرب کا رہنے والا ہے، وہی بلال جب قرآن سے گالی لگاتا ہے، پھر چلتا دھرتی پر ہے، چلتا زمین پر ہے، ان کے پاؤں کی آواز، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں جنت کی حوروں کو سناتے ہیں۔ وہی بلال۔ انقلاب آیا قرآن کی وجہ سے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب، دیکھنے میں الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، حروف مقطعات۔ اکثر مفسرین نے بھی یہی فرمایا
کہ یہ حروف مقطعات ہے، لیکن بعض اہل علم، اہل نظر، اہل فکر نے اپنے اپنے ایڈیاز بیان کیے، بلکہ اپنی وجدانی کیفیات کو بیان کیا کہ یہ 3 حروف فقط 3 حروف نہیں ہے، بلکہ یہ 3 قسمیں ہیں۔ الف بھی قسمیہ ہے، لام بھی قسمیہ ہے، میم بھی قسمیہ ہے۔ الف اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام اللہ فرماتے ہیں مجھے جبرائیل کی صداقت کی قسم، میم اللہ فرماتے ہیں مجھے محمد کی عصمت کی قسم۔ اب میں پوچھتا ہوں اللہ آپ تو قسموں سے پاک ہیں، آپ تو قسموں سے مبرہ ہیں، آپ کو قسموں کی کیا ضرورت پڑی؟ آپ حکم کرتے ہم تب بھی مان لیتے، آپ اشارہ کرتے ہم تب بھی مان لیتے۔ آپ تو مالک کائنات ہیں، آپ تو خالق کائنات ہیں، آپ نے قسمیں کیوں اٹھائی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان 3 حروف کے بعد میں نے قرآن کی عظمت کو، قرآن کی شان کو، قرآن کی منقبت کو، قرآن کی بلندی کو، قرآن کے مقام کو میں نے بیان کرنا تھا، اس لیے میں نے قسمیں اٹھائی۔ ہو سکتا ہے کل کوئی 14ویں صدی کا کوئی بھنگی کھڑا ہو جائے، کوئی شرابی کھڑا ہو جائے اور کہنے لگے ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے، میں نے ان کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے ابھی بتا دیا۔ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم میں بھی سچا، لام مجھے جبرائیل کی صداقت کی قسم، جبرائیل بھی سچا، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم، محمد بھی سچا، میں بھی سچا، جبرائیل بھی سچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، یہ قرآن بھی سچا۔ جو قرآن میں شک کرے، جو ہم تینوں میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو قرآن میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں۔ ان تینوں میں سے جو ہم پر اعتراض کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو قرآن پر اعتراض کرے وہ بھی ہمارا نہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، سٹیج پر مہمانوں کی ایک بہت بڑی فہرست موجود ہے، میں اپنی حاضری کی آخری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب میں نے پوچھا اللہ آپ نے قرآن کا تعارف اکثر مقامات پر لفظ قرآن سے کروایا ہے، آپ ہی نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، آپ نے فرمایا بل هو قرآن مجید، آپ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، آپ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، آپ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن۔ اللہ اکثر مقامات پر آپ نے جب بھی قرآن کا تعارف فرمایا لفظ قرآن سے فرمایا، یہاں آپ نے قرآن کا تعارف لفظ کتاب سے فرمایا، ذالک القرآن کیوں نہیں فرمایا؟ ذالک الکتاب کیوں کہا؟ تو بھی اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہو سکتا تھا کل کوئی 14ویں صدی کا بھنگی اور شرابی کھڑا ہو جائے اور آ کر کہے یہاں ذالک الکتاب تو لکھا ہوا نہیں ہے، ذالک القرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کو سچا کہا، قرآن کو سچا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن تو وہ ہے جس کے 40 سپارے، 10 سپارے بکری کا گئی، قرآن تو وہ ہے جس کے 40 سپارے، قرآن تو وہ ہے جو غاروں میں موجود ہے، یہ تو صحابہ کی لکھی کتاب ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ان کے اعتراض سے، ان کے شبہ سے، ان کے شک سے، ان کے شک و شبہات سے بچنے کے لیے میں اللہ نے ابھی سے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے جس کو صحابہ نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، جو اس کتاب کے اندر شک کرے، جو اس کتاب کے ایک لفظ کو بھی محرف مبدل سمجھے، جو اس کتاب کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے، میرے اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں کہتا ہوں قرآن نص قطعی ہے، اور نص قطعی کا منکر تمام اکابرین، تمام ائمہ اور تمام مسالک کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے عرض کیا آپ احباب نے سنا، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔